اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ نقوش امامت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج جو عنوان ہے عظیم جعفری یونیورسٹی، یعنی وہ بڑی یونیورسٹی جس کو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کیا تھا. کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اس مناسب سیاسی موقع سے، صحیح ہے، اس مناسب سیاسی موقع سے ہو گئے فائدہ اٹھاتے ہوئے. کون سا سیاسی موقع ہے؟ اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا آپ کو مولانا کہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے بیچ جنگ جاری تھی، جو کب چلی تھی یاد ہے کہ بھول گئے؟ 128 ہجری میں ہے نا، جس کی ابتدا 128 میں اور کب ہوئی؟ 132 میں اس کا خاتمہ ہوتا. اور جامع کی شدید ضرورت اور اجتماعی زمین فراہم ہونے کو ملاحظہ کرتے ہوئے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی اور فرہنگی تحریک کو آگے بڑھایا اور ایک وسیع علمی حوزہ، صحیح ہے، اور عظیم یونیورسٹی قائم کی. نیز اس دور کے معقولات اور منقولات میں مختلف موضوعات پر، معقولات سمجھتے ہیں مولانا کیا؟ یعنی وہ جناب کیا کہتے ہیں، معقولات وہ چیزیں جو عقلی ہوتی ہیں، صحیح ہے، جیسے اس میں منطق، فلسفہ وغیرہ، عقیدہ کس میں آ جاتا ہے؟ معقولات میں. منقولات میں احادیث وغیرہ، صحیح ہے. مختلف موضوعات پر ہشام بن حکم، کس کو؟ محمد بن مسلم، ان کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بن تغلب، ان کا بھی نام بہت آتا ہے مولانا. ہشام بن سالم، مومن طاق، مفضل بن عمر، مفضل بن عمر، اور جابر ابن حیان جیسے بہت سے بزرگ اور جید شاگردوں کی تربیت فرمائی کہ جن کی تعداد تقریباً 4000 تھی. کتنے شاگرد تھے امام کے؟ 4000. آج ہم اتنی جدید ترقی میں ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے 1-2 سال میں ایران بھیج پاتے ہیں. صحیح ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنوں کی تربیت فرمائی؟ 4000 شاگرد. یہ تمام شاگرد علمی اعتبار سے عظیم شخصیت اور درخشاں چہرے، درخشاں سمجھتے ہیں؟ چمکتے ہوئے، صحیح ہے، کہ جنہوں نے بہت سی عظیم خدمات انجام دی. ان میں سے بعض نے کتابیں بھی لکھی اور بہت سے شاگردوں کی تربیت بھی کی. نمونے کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 جلد کتاب لکھی ہے. امام کے شاگرد ہشام ابن حکم نے، نہیں، ہشام ابن حکم، صحیح ہے. چوتھی دینیات کی کتاب لیں گے تو امامت کی بحث میں انہی کا مکالمہ درج ہے، ہشام ابن حکم کا، یاد ہے؟ امامیہ دینیات چوتھی نہیں دیکھی کبھی؟ تنظیم المکاتب کی پڑھی ہے؟ اس میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں جو مکالمہ درج ہے وہ کس کا ہے؟ ہشام ابن حکم کا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں، ناموں کو اسی طرح سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. صحیح ہے، جو کہ یہ امام کے شاگرد ہیں
اور امام کے شاگرد ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے بارے میں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. یہ علم کلام کے ماہر تھے مولانا، علم کلام کے ماہر. مثال کے طور پر آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 4 میں ہی ہے. سمجھنا ہے؟ سوم کے بیچ میں چاروں سوم کے بیچ میں کون سی کلاس آتی ہے؟ بیچ میں سوم کے بعد چاروں میں، چاروں ہوا پنجوں میں. چلیے دیکھتے ہیں، اگر ایک مل جاتی ہے کتاب تو میں آپ کو دکھا دوں گا. پتا نہیں کتنی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. اب دیکھیے کتنی کتابیں مولانا، 31 کی جلد کتابیں. اور جابر ابن حیان نے، صحیح ہے، 200 جلد سے زیادہ مختلف علوم میں. کتنے؟ 200 جلد سے زیادہ. 2 اور 3 کے حاشیے پہ چلتے ہیں. روضۃ الواعظین فتال نشاپوری، اور یہ ابن دنیب نے ان کی کتاب الفہرست میں 200 سے زیادہ کتابوں کو جابر کی طرف منسوب کیا ہے. جن زیادہ مختلف علوم میں، بالخصوص عقلی، طبیعی اور شمسی موضوعات پر. شمسی سمجھتے ہیں؟ آسمان کی بات. شمس، ٹھیک ہے، کہ جسے اس دور میں کیمیا کہا جاتا تھا. جابر ابن حیان مولانا سونا بناتے تھے. جی کیمسٹری کے ماہر تھے یہ. جی، سمجھ رہے ہیں؟ فادر آف کیمسٹری. یہ دیکھیے ہمیں ایک کتاب ملی، تو ملی ہے کون سی؟ پاکستان والی پرنٹڈ ہے. دیکھ لیتے ہیں ایک بار اس کی فہرست کو. تو اس دور میں سوچیے آپ کی کیمسٹری، جابر ابن حیان کتنے آگے تھے. اوپن کریں، سیو کر کے کیا کریں. یہ دیکھیے یہ کتاب ہے مولانا، یہ 2 جہت میں ہے. ضرورت مطلب وجود خدا، اگر 2 خدا ہوتے، غیبت، توکل، عدل، نبوت، نبی کے اوصاف، نبی ہمارے آخری نبی، اسمت، 14 معصومین، امامت، صحیح امام کا ہونا ضروری. 26-28 پہ چلتے ہیں، شاید مل جائے. 26 اور 28 پہ. تو مجھے امامت کے متعلق ہی ایک دلچسپ مکالمہ دیکھیے. امام کے بغیر نہ دنیا باقی رہ سکتی ہے اور نہ انسانوں کو ہدایت مل سکتی. اس مسئلے میں ایک اہم دلچسپ مکالمہ کو سناتے ہیں. ہشام ابن حکم، صحیح جی، صحیح ہے. ہشام ابن حکم جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی اور شاگرد تھے، انہوں نے سنا کہ عمرو ابن عبیدہ بصرہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے بڑے بڑے غلط اور جھوٹے دعوے کرتا ہے. تو ایک مرتبہ جمعے کے دن اس مسجد میں جا پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں اور کچھ پوچھ رہے ہیں. یہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے، یہ بھی بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس کے قریب جا پہنچی اور دونوں میں اس طرح کی باتیں ہونے لگی. ہشام، یہی پہ ہشام ابن حکم، میں ایک مسافر ہوں، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ پوچھوں. عمرو نے بے باکی سے جو پوچھنا چاہو پوچھو. ہشام، کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ عمرو، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کیسے بڑھ کر بیوقوفی کا کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ ہشام، مجھے تو پوچھنا یہی ہے، آخر بتانے میں تمہیں کیا بگڑتا ہے؟ عمرو، اچھا خفا نہ ہو، تمہیں اگر یہی پوچھنا ہے تو میں بھی جواب دیتا ہوں، آنکھیں ہیں. ہشام، بھلا تم اس سے کیا کام لیتے ہو؟ عمر نے، ارے بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ظاہر ہے اس سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور رنگوں کو کا فرق پہچانتا ہوں. ہشام، کیا تمہاری ناک بھی ہے تو، مگر آپ کا مطلب کچھ نہیں، صرف بتا دیجیے آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں. اس نے کہا اس سے اچھی اور بری بو معلوم ہوتی ہے، اس سے سانس لیتا ہوں. کیا زبان بھی ہے؟ اچھا بھی ہے. اچھا بھائی یہ بھی سوال صحیح ہے، ہاں زبان بھی ہے. ہشام، اس سے کچھ کام لیتے ہو؟ اس سے باتیں کرتا ہوں، مختلف چیزوں کے مزے محسوس کرتا ہوں، میٹھا، کڑوا، نمکین، پھیکا اسی سے معلوم کرتا ہوں. کیا تمہارے کان بھی ہیں؟ ہاں بھائی ہیں.
کیا یہ بھی کچھ کام آتے ہیں یا یوں ہی ہیں؟ کیا خوب حضرات، ان سے اچھی بری قریب دور کی باتیں سنتا ہوں، خیر ہوگا بھلا یہ تو بتائیے ہاتھ بھی ہیں؟ واہ واہ، ہاتھ نہیں ہے تو کیا میں ٹنڈا ہوں؟ اپنا مطلب بیان کیجیے ہشام، ان سے کچھ کام بھی چلتا ہے یا صرف یوں ہی دیکھنے کے ہیں؟ عمر نے کہا سبحان اللہ، ارے بھائی انہیں سے چھو کر تو ٹھنڈک اور گرمی، خشکی اور تری نمی اور سختی گرمی میں اور چکنی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ غرض اسی طرح ایک ایک عضو کے بارے میں پوچھتے پوچھتے آخر دل کے بارے میں سوال کیا۔ کس کے بارے میں؟ دل کے بارے میں سوال کیا۔ ہشام کیا کیا؟ ہشام کیا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ بغیر دل کے پیدا ہوئے ہو، ماشاءاللہ۔ جب ہی دل نہ ہو تو پھر کیوں کوئی کام ہو؟ کیا ہے؟ کیوں کر کوئی کام ہو؟ دل ہی ہمارے سارے کاموں کا ذمہ دار ہے نا؟ کیا اس سے جی بھی کچھ کام نکلتا ہے؟ کیا کہنا، ارے بھائی یہ تو سارے بدن کا بادشاہ ہے، یہی بدن کی ساری سلطنت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کیا اور اعضاء سب اس کے محتاج و تابع و فرمان ہے؟ بغیر اس کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ اعضاء صحیح سالم ہیں تو پھر دل کے محتاج کیوں ہیں؟ ہاتھ صحیح سالم، آنکھ سالم، کان سالم، میاں صاحبزادے جب یہ اعضاء کسی بات میں شک کرتے ہیں تو دل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دل جو حکم کرتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہشام کیا انسان کے بدن میں دل کا ہونا ضروری ہے؟ بغیر دل کے اعضاء کو کسی چیز کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا ہوتا؟ ہاں ہاں یقیناً بغیر اس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے امر، جب خدا نے جسم کے چند اعضاء کو بغیر رہنما اور حاکم کے نہیں چھوڑا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کو بغیر امام کے چھوڑ دے اور ان کی ہدایت کا انتظام نہ کرے؟ یہ سن کر امر کے ہوش اڑ گئے اور گھبرا کر کہنے لگا، امر میاں کیا تم ہشام ہو؟ ہشام نام سے کیا مطلب؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوفے کا باشندہ عمر، تب تم ضرور ہشام ہو۔ یہ کہہ کر جلدی سے اٹھا اور ہشام کو گلے لگا لیا۔ صحیح ہے، تو یہ مکالمہ کس کا ہے؟ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صحیح ہے کہ ہشام ابن حکم کا۔ تو کہاں پڑھا آپ نے؟ دینیات کی کتاب میں۔ آج آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نقوش امامت میں، ہے نا؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کہ پڑھا نہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ کیسے کیسے شاگرد امام نے بنائے تھے، کہ جس دور میں کیمیا کہا جاتا تھا۔ اس میں میرے خیال سے جابر ابن حیان کے بارے میں بھی آپ کو پنجم کی کتاب میں مل جائے گا۔ ہاں ہاں ملے گا ملے گا، چاروں جی پنجم میں ملے گا، اردو میں مل سکتا ہے، عربی دنیات میں مل سکتا ہے، فارسی میں بھی ہے، وہ ہے نا؟ کس جابر کون سے؟ ابن ابیان۔ ہاں فارسی پڑھتے نہیں ہو کیا تم لوگ یار؟ ختم ہو چکی ہے۔ اس میں تو دیا ہوا سب، اسے نبی امام کے واقعے تو دیے ہیں علماء کے۔ جی یہ گفتگو والی بات تو بتا رہی تھی نا، جو قدر جناب۔ ارے قدر جناب گفتگو والے نہیں، وہ گفتگو یہی والی فارسی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو پیدر علم شمسی کہا جاتا ہے، پیدر علم شمسی۔ جابر بن حیان کی کتابوں کا درمیانی صدیوں میں یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی کتابوں کا یورپ میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ علوم کی تاریخ لکھنے والے سبھی افراد آپ کو عظمت سے یاد کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو امام کی کتنی مہارت ہوگی کہ امام نے ایسے ایسے شاگرد بنا دیے ہیں کہ جب مکالمہ و مناظرہ ہوتا تھا تو امام اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے کہ پہلے ان سے مقابلہ کر لو پھر ہمارے پاس۔ اور جو امام کے مناظرے ہیں، امام کے واقعات ہیں، وہ آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہے گا۔ صحیح نا؟ چھٹے امام سے آپ کو بہت زیادہ واقعات ملیں گے انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دانشگاہ کی وسعت کو کل دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ ایک لمبا وہ ہے تو اس کو ہم لوگ کر لیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ورسول